نعرہ حیدری. بلند آواز میں اہل بیت کی ذات پہ درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میادان ارضہ. اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الحاشمی القرش الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کی انتظامیہ کا، اس حسینیہ کی یا حال کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو آپ کی خدمت حاصل کرنے کا موقع دیا. عرض یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ جو مومنین ہمارے ملک سے بہت سی جگہوں سے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے غم کو اور خوشی کو بر وقت مناتے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں تہنیت عرض کرتا ہوں اور مولا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ خوشی کے ایام بے مقصد نہیں منائے جاتے اور نہ ہی غم کے ایام بے مقصد منائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے اور اس ہستی کے ذکر سے ہماری فکر بڑھتی ہے. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو. مولا کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کروں گا کیونکہ ہمارے نوجوان بھی ہیں اور بزرگان بھی ہیں. بزرگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو بلکہ ان سے سیکھتے ہیں. جو نوجوان ہیں ان کے لیے تعارف کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسن علیہ السلام، کیونکہ بعض اوقات انسان بدیہی سی چیزیں ہوتی ہیں، سادہ سی
ذہن میں نہیں رہتی، کوئی پوچھ لیتا ہے، کیونکہ آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، آپ سے ممکنہ جب حال لیا ہو تو پوچھا ہو بھائی آج کیا بات ہے، آپ نے اس طرح خوشی سے، پہلے تو آپ رویا کرتے ہیں، گریا کیا کرتے ہیں، کالے کپڑے لگایا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے خوشی کا اہتمام کیا ہے، نئے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو آپ سے پوچھ لیں بھائی آپ کا کیا جشن ہے آج، تو کسی نوجوان سے پوچھے کہ بھائی کس کی ولادت ہے، کیا نام ہے ان کا، کب ولادت ہوئی، تو ممکن ہے وہ خاموش ہو جائے، تو یہ ایک بہت بری بات کہلائے گی۔ لہذا نوجوان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دوسرے امام ہیں، امام علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ مولا کی ولادت بسعادت 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ یہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت بسیط ہے، بزرگوں کو پتہ ہے اس کا، کیونکہ ان کو آج یاد رہے گا تو کل یہ بیان کر سکیں گے۔ مولا نے بہت سارے ادوار دیکھے، بہت سارے وقت دیکھے، اس کے بعد مولا تقریباً 50 ہجری میں 50 ہجری میں سفر کے مہینے میں 28 سفر کو مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت زہر سے ہوتی ہے، جو زہر جعدہ بنت اشہس نے دیا تھا ابو سفیان کے بیٹے اور یزید کے باپ کے حکم پر۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ دونوں نام جو میں نے لیے ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہے، آگے تقریر میں بھی کیونکہ ذکر ہوگا تو آپ کو یہ ذہن میں رہے، ابو سفیان کا بیٹا اور یزید کا باپ۔ اور جب بھی آپ کہیں بھی اس کو پکاریں تو نام لے کے ضرورت نہیں ہے پکاریں، آپ یہ ضرور کہا کریں اور کچھ نہ کہا کریں یزید کا باپ تھا، یہ یزید کا بھی باپ تھا۔ اگر یزید شارب الخمر ہو یہ اس سے بڑھ کے ہوگا، ہے یا نہیں؟ اگر یزید بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہوگا یہ بھی اس کا باپ کہلائے گا پھر۔ یعنی یہ میں آپ کو وہ ایسے سادہ جملہ نہیں دے رہا، یہ بہت پروزن جملہ ہے، یہ علماء ہمارے استعمال کرتے ہیں، ابا یزید، ہے نا؟ آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی، یہی بات جو ہے امریاس بھی اسے کہتا ہوتا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو لہذا یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ بچوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کے ذہن میں سادہ جو تاریخ ہے مولا کی، مولا کا نام حسن ہے، لقب جو ہے وہ مجتبی ہے، کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے۔ لقب کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی صفت پائی جائے اور اس صفت کو کوئی بڑا بزرگ جو وہ صفت رکھتا ہو یا اس صفت کو جانتا ہو وہ عطا کرے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ویسے لقب بنتے نہیں ہیں کہ کہیں سے لے کے کسی کو غلط ملت لقب لگا دیا جائے اور وہ خود کہے میں تو ایسا نہیں ہوں۔ آپ خود ہی سمجھتے جائیں باتوں کو۔ تو یہ لقب ہے مولا کا مجتبی۔ مجتبی کا مطلب کیا ہے کہ جو چنا ہوا ہو، ارتضا مجتبی۔ البتہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک نقطہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجتبی اس کو کہتے ہیں جو علم غیب رکھتا ہو قرآن کی روح سے۔ آپ کے ذہن میں آیت ہوگی کہ قرآن نے کہا کہ علم غیب کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا ہے تو وہ مجتبی ہے یا مرتضی ہے یا مصطفیٰ ہے۔ تو لہذا مجتبی اسے کہتے ہیں جو چنا ہوا ہو۔ اگر چنا ہوا ہوگا اللہ نے تو علم غیب نہ دے گا اپنا۔ جو منکرین علم غیب ہے تعجب ہے ان کی عقلوں پر اور شعوروں پر۔ اہل بیت کے پاس بہت علم ہے، کوئی حد نہیں طے کر سکتا۔ اور یہ یہاں نقطہ عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شخص، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی عوام میں سے ہو، کہ اہل سنت ہو، شیعہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ یہ جملہ لکھے کہ میں فضائل اہل بیت کو پہنچ سکا ہوں یا سمجھ سکا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے کہ تم لوگ ہم کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ تو عزیزان محترم عرض کیا کہ مولا کا لقب یہ ہے۔ کنیت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر عربی کے یہ کلمات اور جملات ہیں کتابوں میں آتے ہیں۔ کنیت ہمیشہ جو ہے وہ عرب میں رکھی جاتی تھی بڑے بیٹے کے نام پہ۔ جب بھی کسی شخص کا کوئی بڑا بیٹا ہوتا تھا، جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن، حسن کے بابا،
تو یہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے کے نام پہ